اپنی اولاد کے لیے جینا سیکھیں۔ والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کچھ والدین کا یہ رویہ ہے، وہ سمجھتے ہیں جو منہ سے نکال دی اس پر عمل ہونا چاہیے، اور اگر میرے حکم پہ عمل نہ کیا تو نافرمان ہے۔ جو ہم نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے وہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو والدین ہوتے ہیں وہ بچوں کو نو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو کے چیزیں شیئر نہیں کرتا، لیکن دوسری جانب جب بچے والدین سے ہمارے معاشرے میں ناراض ہو جاتے ہیں تو والدین کی یہ اپروچ ہوتی ہے کوئی بات نہیں، کچھ دن اکیلا رہے گا، خود ہی صحیح ہو جائے گا، اور اسی دوران بچے کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ والد صاحب یا والدہ میرے پاس آئیں گی، مجھے منائیں گے یہ لوگ، اور وہ نہیں آتے، پھر اس کا جو سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے والدین اور بچوں کے درمیان ایک فرینڈشپ کا جو تعلق ہے اور ان کو منانا، چاہے ضروری نہیں ہے کہ بچے ہی والدین کو منائے، والدین بھی بچوں کو منا سکتے ہیں۔ بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ پہلی جو نرسری ہے بچے کی وہ ماں کی گود ہے۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمیں دونوں کو اپنی ذمہ داری بھی یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں والدین کے لیے بھی کاؤنسلنگ کی اور سیشنز کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ ایسی کلاسز اس کا انعقاد کیا جائے کہ والدین کو فرائض کی یقین دہانی اور ان کو توجہ دلوائی جائے کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان کو سکھایا جائے کہ ایک ماں سے بچے کو کیا توقع ہوتی ہے۔ جب بچہ بچپن میں جب اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے تو ماں نے کیسے پوری کرنی ہے، اور جب بچے کو نیچرلی کیا چاہیے، والدین سے محبت چاہیے، اسے کنسنٹریٹڈ ٹائم چاہیے، اسے فوکس چاہیے، اسے پیار چاہیے، اس کو رحمت چاہیے، اس کو ایک پیشنٹ ہیئرنگ چاہیے۔ اب جب اس عمر میں نہ والدین کاؤنسلنگ کے عادی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میری سوشل لائف از مور امپورٹنٹ دین تربیت اولاد، وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی گرومنگ سے زیادہ میرا کیریئر امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میری سوشلائزیشن بچوں کی تربیت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر آگے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی آئسولیشن میں وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اور اس کے والدین اور خاص طور پہ باپ کے درمیان ایک جنریشن گیپ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹوں کے درمیان جنریشن گیپ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ بچے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، والدین کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، والدین اپنے انداز سے سمجھاتے ہیں اور بچے وہ نہیں سمجھ پاتے، تو ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو جائے۔ ادب اختلاف ہمیں کہتا ہے کہ بڑے پیار سے، لاجک سے، بڑے منطق سے، بڑی مثالوں کے ساتھ سمجھانا چاہیے، مگر آج بدقسمتی سے ہمارے والدین کا رویہ یہ ہے، کچھ والدین کا یہ رویہ ہے، وہ سمجھتے ہیں جو منہ سے نکال دی اس پر عمل ہونا چاہیے۔ آج کے بچوں کو پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، لاجک سے سمجھایا جا سکتا ہے، مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے، منطق سے سمجھایا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسے والدین بھی ہیں جو پوری تفصیل سے شرح و بسط کے ساتھ وہ بچوں کو وہ تمام تجربات زندگی سے گزارتے ہیں۔ اور میں اپنی ذاتی مثال یہ دوں گا، ہم نے اپنے بچپن سے یہ عمل دیکھا ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کہ وہ جب بھی گھر تشریف لاتے تھے وہ گھر کی ٹیبل پر ایک کوالٹی ٹائم دیتے تھے، اور کھانے کی ٹیبل پہ اگر ہم بیٹھتے تھے تو وہ سارا دن کے جتنے واقعات ہوتے تھے وہ ایک ایک ایونٹ من و ان وہ ہمارے سامنے ہمیں سناتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ پہلے جو مشکلات ہوتی ہیں، کسی نے کوئی سوال کیا ہو، پہلے وہ سوال رکھتے ہیں، پھر اس کا جواب جو خود عطا کیا ہو من و ان 100% اسی انداز سے ہمیں وہ جواب بھی سناتے ہیں، تاکہ ہم سوال سننا بھی سیکھ سکیں اور اس کا جواب دینا بھی سیکھ سکیں۔ کیا بات ہے۔ اب ان کی مصروف لائف دیکھیں، مگر اس میں سے بھی وہ ایک وقت نکالتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں، پھر ویڈیو کال کے ذریعے سے وہ ہمارے ایکسپریشن بھی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس حال میں ہیں، چہرہ کیا بتا رہا ہے، کس کیفیت میں ہے، پھر وہ اپنی واقعات شیئر فرماتے ہیں، پھر ان کے تجربات سے ہمیں آگاہ فرماتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں بیٹے آپ کا دن کیسا رہا، پھر کیا کوئی خاص بات ہے، اور جو ہم نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے وہ بھی ہم بتاتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے صحیح کیا ہوتا ہے پھر اس کا جواب دیتے ہیں، اور اگر اس میں سے مزید اگر اس میں بہتری کے کوئی امکان ہوتے ہیں یا کوئی بہتری کی کوئی گنجائش ہوتی ہے تو پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹے اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں۔ مثلا مجھے الگ فون آتا ہے، ڈاکٹر حسین صاحب کو الگ فون آتا ہے، کبھی ہمیں جوائنٹلی آتا ہے، پھر پوچھتے ہیں آپ کے سارے دن کے اور کیا واقعات گزرے، یہ ایونٹ کیسے گزرا، یہ ایونٹ کیسے گزرا۔
اگر ایک عمل ہوا ہے پوچھتے ہیں بیٹے یہ کیسا ہوا، ہماری رائے لیتے ہیں. یہاں تک کہ جو میرے بیٹے ہیں چھوٹے شیخ احمد مصطفیٰ العربی، جب وہ چھوٹے ہوتے تھے وہ ایک سوال کرتے تھے، آپ بڑے آرام سے سکون سے اس طریقے سے جواب دیتے تھے جیسے کوئی 40 سالہ کسی شخص کو، کسی میچیور شخص کو جواب دیا جا. اپنی سوانح حیات میں سے اپنے واقعات بچپن کے اتنے پیار سے سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر اس کی لاجک سمجھاتے ہیں، اس کی منطق سمجھاتے ہیں، پھر جو جواب بچپن میں آج سے 40 سال پہلے دیا ہوتا ہے وہ جواب سناتے ہیں تاکہ آج کی اولاد، آج کی نسل ان کی صحبت سے سیکھ سکے. پھر اس کے بعد اگر کہیں ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. اگر کسی سے ڈفر کرنا ہے تو کتنے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اس کو ڈفر کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی خود سکھاتے ہیں. یہاں تک کہ وہ کبھی کمرے میں داخل ہو جائیں اور ریپر پڑے ہوں نیچے اور ہم نہ اٹھا سکیں ہوں تو آپ کبھی بھی جلال سے یا غضبناک ہو کر یہ نہیں فرماتے بیٹے یہ کیا ہے، کیوں نہیں اٹھایا. آپ بلکہ حکمت یہ ہے کہ آپ خود آ کر کئی دفعہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں تاکہ ہمیں شرمندگی ہو کہ یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا مگر کتنے پیار سے خود کرواتے. کیا بات، کیا بات. یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ وہ تربیت ہے جو ہم پا رہے ہیں، اور یہ وہ پروسیس ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی اولادوں اور اگلی نسلوں کو تربیت کے قابل ہو رہے ہیں. اگر ان ایگزامپلس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں، ہم سیکھیں کہ اولاد کو آپ کبھی ایک ٹول نہ سمجھیں، جی آپ ایک انسٹرومنٹ نہ سمجھیں، ان کو ایک جیتی جاگتی اور شعور اور احساس رکھتی ہوئی ایک روح سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ جی جو میں نے حکم دے دیا وہ اس پہ عمل کریں تو اولاد ہیں، اور اگر میرے حکم پہ عمل نہ کیا تو نافرمان ہے. نہیں، نافرمانی کا یہ پیمانہ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم نے ادب سکھایا، کیا ہم نے تربیت کی، کیا ہم نے لاجیکلی ان کو سمجھایا، کیا بچپن میں انگلی پکڑ کے کیا سوشلائزیشن کروائی، اپنے ساتھ گیدرنگ میں لے گئے، اپنے دوستوں سے ملاقات کروائی. جب ہم خطاب کر رہے تھے تو کیا ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، کیا ان کو پیشنٹ ہیئرنگ سکھائی. جب ہم کسی نشست میں بیٹھے تھے، سوال جواب کی نشست تھی، لوگوں کو جواب دے رہے تھے، کیا تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ہم نے سوالوں کا جواب دینا انہیں سکھایا. بالکل. کیا ہم نے جب میل جول کر رہے تھے، لین دین کر رہے تھے، جب بزنس کر رہے تھے، کیا اپنی شاپ میں لے جا کر ان کو بٹھا کر دکھایا کہ بیٹے ایسے لین دین کرتے ہیں. جب ہم دوستوں میں بیٹھ کے کھا رہے تھے، کیا ادب اداب سے ہم نے ان کو کھانے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. اگر ہم نے وہ صحیح کی ہی نہیں، وہ کوشش کی ہی نہیں، تو پھر اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اگر آج اس پروگرام کے ذریعے سے کچھ والدین یہ بات سن رہے ہیں اور یہ بات اگر ان کے دل کو لگ رہی ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ خدا را اپنا وے آف لائف کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اب آج سے جن کی اولاد جوان ہو رہی ہے اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے جینا سیکھیں.